سلام میرے عزیز لسنرز. ہمارا آج کا ناول میری ایک پیاری سی لسنر اینا کی ریکویسٹ پر ان کی مما کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے. ان کی مما کا لکھا گیا ناول. اینا نے مجھ سے بہت دیر پہلے سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، بٹ اکثر میں بھول جاتی تھی یا مصروفیات ایسی آ جاتی تھیں جب مجھے یاد ہوتا تھا تو میں چینل پہ ہی انیکٹیو ہوتی تھی. سو فائنلی کافی انتظار کے بعد ہیئر اٹ از، آپ کی پیاری سی مما کے لیے ان کے ہاتھ کا لکھا گیا ناول. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. الفت کا خزینہ بائی سیدہ سمیہ. ہیلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ جی فون آپ نے کیا ہے، بہتر ہے کہ آپ بتا دیں آپ کون ہیں. اس نے طنز کیا. ہاں وہ میں شفا بول رہی ہوں. آپ مسٹر معاویہ ہیں نا؟ جی فرمائیے. آپ کو معلوم ہے میں کس ٹائپ کی لڑکی ہوں؟ اچھی طرح. کھڑا سا جواب. پھر بھی آپ؟ اس نے اسے بولنے سے روک دیا. ہاں پھر بھی میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، پر میں کسی اور کو چاہتی ہوں اور میں آپ کو چاہتا ہوں. واٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ سارے لحاظ ایک طرف ڈال کر بڑے ہی روڈ انداز میں بولی، ورنہ وہ اپنے پاپا کی کمپنی کا مینیجر سمجھ کر ٹھیک بات کر رہی تھی. اس کے خیال میں وہ ریسیور پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی. آخری کوشش بھی ہاتھ نہ آئی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کل اس کا نکاح ہونے والا تھا اور اسے خبر آ چکی تھی. شفا دانتوں میں انگلی دے کر دل میں لا کے رہ گئی. جب کوئی رستہ ہاتھ نہ آیا تو بے اختیار اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی. اے رب! وہ کھڑکی میں کھڑی ڈوبتے سورج کے اداس منظر کو دیکھ رہی تھی. آخر پاپا کے آنگن کی آخری شام پر اندھیرا طاری ہو گیا تھا. نہ کوئی فرینڈز، نہ کزنز، نہ کوئی رشتہ دار. وہ ممی پاپا سے ناراض تھی یا ممی پاپا اس سے. اس دن سے وہ پاپا سے تو ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی. کیا کسی لڑکے سے ملنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ بیٹی کو اپنے گھر سے ہی رخصت کر دیا جائے؟ اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی شادی اس قدر سادگی سے ہوگی. وہ تو کہتی تھی خود دلہن بنے گی فہد کے پہلو میں. بی بی آپ ابھی تیار نہیں ہوئیں؟ گاؤں سے بارات آ گئی ہے. ملازمہ نے آ کے بتایا. کیا گاؤں؟ اف، اس سے تو اچھا تھا پاپا مجھے شوٹ ہی کر دیتے. برا سا منہ بنا کے وہ بڑبڑائی. شفا اٹھو جلدی کرو. زینب پھپھی ملازمہ کے ساتھ 2-4 بڑی بڑی ٹرے اٹھائے وہاں آئیں، جس میں برائڈل ڈریس شاندار انداز میں پیک کیا ہوا تھا. شفا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی. ایک یہ تو پاپا کے کمپنی کا مینیجر، دوسرا گاؤں والے، تیسرا اتنا قیمتی اور خوبصورت برائڈل ڈریس، جیولری، جوتی اور نہ جانے کیا کیا اسے حیران کرنے پر تلے ہوئے تھے. اور نہ جانے کیا کیا دیکھنا میرے نصیب میں ہے. اسے بہت عجیب لگ رہا تھا سب کچھ. میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ چلو اٹھو بھی، کیا گھورے جا رہی ہو؟ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تمہیں ہی پہننا ہے. زینب پھپھی اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور واش روم میں دھکیل دیا. پورے 1.25 گھنٹے کی محنت کے بعد جب وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو سب خوشی سے تکے جا رہے تھے. کتنی خوبصورت ہے دلہن. چونکہ ابھی اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا، بس معاویہ کی بات پر سب تیاری کے ساتھ چلے آئے. دھیرے دھیرے ساری چاچیاں ہٹتی گئیں. واقعی ہمارے معاویہ کی دلہن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. شفا کا رویا رویا چہرہ گلنار ہوئے جا رہا تھا. ممی کا دل تھا ممی کا دل
तनी थम सा गया बेटी को देखकर। यह हमारी धड़कन हमसे पूरे 1 हफ्ते से नाराज़ थी। मम्मी सोच रही थी और वो तन चुकी थी कि वो मम्मी पापा से मिले बिना ही अपने पिया के साथ चली जाएगी। मगर वो माँ बाप ही क्या जिसके बिना हम अधूरे हैं, यतीम हैं, यसीर हैं। और जिसके माँ बाप हों तो उसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं भला। निकाह के बाद जब मौविया की सेकंड चाची शिफा को मम्मी के पास ले आईं, जो बेड पे लेटी थी, जब शिफा की निगाह उठी तो क्या देखा कि मम्मी वाकई बड़ी कमज़ोर लग रही थी। वो उन्हें देखकर अपना ज़ब्त खो बैठी और उनकी गोद में सर रख कर फूट फूट कर रोती। नहीं मेरा बच्चा, नहीं रोते, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। मम्मी माथे पे बिखरी लटों को संवारती उसके गाल को चूमा। मम्मी और सबसे मिलाकर उसे लॉन में ले आया गया, जहाँ मर्द हज़रात बैठे थे। रेड और फॉन का कंट्रास्ट के शरारे में आंचल से उभरता जूड़ा, रेड बॉर्डर के हाले में झुका हुआ चेहरा, सहज कर कदम बढ़ाती शिफा को देखकर मौविया बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी दुल्हन का हाथ उसके मजबूत हाथों में दिया गया। नज़रे करम से नज़रे सनम ने नज़र मिलाते नज़र को देखा। नज़र पड़ी जब पहली नज़र पे नज़र ने नीची नज़र से देखा। नज़र में आके नज़र में रखा, नज़र ने लूटा नज़र मिला के। सर हम चलते हैं, अब अपनी दुआओं से रुखसत कीजिए। दोनों सर उमर फारूक के सामने खड़े थे। मौविया बेटे, यह हमारा जिगर है, इसे कोई तकलीफ़ ना हो, वरना दर्द हमें होता है। बायां हाथ मौविया के कंधे पर और दायां हाथ अपने सीने पर रख कर कहने लगे तो आंखों में आंसू भर आए। पापा, अगर आपने बेटा कहा है तो बेटे पर यकीन कीजिएगा। मिनटों में वो सर से पापा का सफ़र तय कर गया। शाबाश बेटे, वो उसके शाने पर हाथ रख के बोले। इतने में शिफा मौविया के हाथ छुड़ाकर अपने पापा के सीने से जा लगी। पापा मुझे माफ़ कर दें। वो बिलक बिलक कर रो दी। बेटे, तुम हमारी जान हो, तुम हमारी इज़्ज़त हो, दोनों का ख्याल रखना। पापा उसे नहायत ही प्यारे अंदाज में नसीहत करते हुए उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर माथे पर बोसा दिया। शिफा अपने आप में नहीं थी। पापा उसे शानों से पकड़े हुए थे। जैसे मौविया ने देखा, उसका बाजू थाम लिया शिफा, लेकिन दूसरे ही पल वो उसके कंधे से आ लगी। क्या हुआ? खिज़र, पानी लाओ। जब गाल थपथपाया और पानी की बूंद छिड़काया तो उसने आंखें खोली। उधर पापा लगातार रोते रहे थे। वो रोती रुलाती आखिर पिया घर चली गई। वो कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसकी तबीयत का एक हिस्सा था। वो हमेशा घर में दाखिल होने के बाद सलाम किया करता था। मौविया की आवाज़ बस गूंज के रह गई। जवाब देने वाली को क्या कोई परवाह नहीं थी। यहाँ उसको सलाम कह रहा था, पर वो तो अपने मस्त रूप में डूबी हुई थी। बड़ा नाज है अपने हुस्न पे। वो होंठ सख्ती से भींचा जैसे दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। वो भी तो किसी से
कम न था। शहजादों वाली आन बान। शिफा उसे आईने में देख चुकी थी जब ही वो कुछ इतराती हुई अपने चॉकलेटी बालों को झटका देती हुई उसकी पोनी बनाई और हाथों पर लोशन मलती हुई कोई नॉवल लेकर सोफे पर धप से जा गिरी, जबकि वो शेरवानी उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो हैरान ज़रूर हुआ। उसके हाथ में निम्रा अहमद का नॉवल देखकर सोचा, कम से कम निम्रा अहमद की कहानियाँ पढ़ने वाली लड़की को इतना बदतमीज़ नहीं होना चाहिए। वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो भी खूब ही अच्छी तरह समझ रहा था मोहतरमा क्या चाहती हैं। टॉवल से चेहरा रगड़ता वो बेड की तरफ बढ़ा और रीडिंग चेयर की बैक पर से मुसल्ला उठाया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। वो उसे कनखियों से देख कर रह गई। वो समझी थी कि अपनी हरकतों से उसे गुस्सा दिलाएगी, खूब तपाएगी, पर वो तो ऐसी नौबत आने ही नहीं दिया। दूसरी तरफ इतना सुकून और ताजगी थी कि वो तिलमिला के रह गई। मौविया नमाज पढ़कर अब सोने की तैयारी कर रहा था। वो तो दूसरों का सुकून बर्बाद करने के चक्कर में खुद का ही सुकून गारत कर बैठी थी। निम्रा अहमद की अच्छी खासी नॉवल खोले बैठी थी, मज़े से पढ़ेगी और उन्हें चिढ़ाएगी। वो मज़े से कंबल ओढ़ के लेकिन वो तो मज़े से कंबल ओढ़ कर सोने चले। ओह माय गुडनेस। माथा पीट के वो खड़ी हुई और धप धप करती बेड के पास जा रुकी। सुनिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वो उसे नहायत तंज से ही मुखातिब हुआ। तंग करने की बारी अब उसकी थी। मौविया किसी को आसानी से बख्शने वाला नहीं था। सबक तो ज़रूर सिखाएगा। वालेकुम सलाम। शिफा को जवाब देते बनना पड़ा, वरना कोई चारा नहीं था। हाँ, आप फरमाएं। कहिए। वो बुरी तरह तप कर रह गई। लेकिन वो हारने वाली कब थी? मैं कहाँ सोऊंगी? वो दांत पीस के बोली। यहाँ, अगर नहीं तो आगे तुम्हारी मर्ज़ी। मौविया बेड का दूसरा किनारा दिखाकर सिंपली करवट लेकर जैसे बात ही ख़त्म कर गया। शिफा होंठ और मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। कमरे की लाइट भी ऑफ हो चुकी थी और अब कमरे में धीरे धीरे बेड लैंप की मध्यम सी रोशनी फैलती जा रही थी। उफ, हाउ रूड, कैसी इंसल्ट और कितना इग्नोर। मैं भी छोड़ूंगी नहीं। समझते क्या हैं आखिर खुद को? शिफा तो बहुत कुछ सुनाने के लिए गई थी, लेकिन वो उनकी निगाहों का मुकाबला नहीं कर पाई। उनकी चमकती गहरी सुरमई आँखें उसके हसीन चेहरे से जैसे टकराई थीं। वो जो अपने लहजे में सख्ती और अंदाज में रूखापन ले आई, दोनों भी साथ न दे पाए। आखिर वो उसका शरीक हयात था और ज़िंदगी की पहली खूबसूरत रात। उफ़, उसे कुछ कुछ एहसास होने लगा। लेकिन अगर मेरे साथ वो सब कुछ नहीं होता तो आज की ये रात कितनी हसीन होती। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे निम्रा अहमद की नॉवल का हीरो होता है। वो मौविया के चेहरे पर एक निगाह डालकर उसके पहलू में चुपके से लेट गई, लेकिन तब तक वो सो चुका था और ये तकरीबन सारी रात करवट लेते थक गई। फजर में वो उसका बाजू हिला के रख दिया, लेकिन उसे कब होश था। उठो, नमाज का वक्त हो रहा है। नमाज नींद से बेहतर है। मौविया उठा कर थक गया, लेकिन वो नहीं उठी तो लाइट यूं ही खुली छोड़कर मस्जिद चला गया। आंखों पे रोशनी पड़ने पर वो
کسمسا کے رہ گئی۔ اف، کیا ہے؟ وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر گئی۔ فرا، یہ کتنا برا نہیں کہ کلاس بنک کر کے کہیں کسی کے ساتھ جانا؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ یار، محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ شفا اور فرا، وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ آگے آگے فرا کا کزن فہد چل رہا تھا، جو کبھی مڑ کر پیچھے دیکھ لیتا۔ فرا کا یہ کزن اور اس کا منگیتر بھی ہے۔ دونوں کی بگڑی ہوئی عادتیں خراب فطرت کی تھیں۔ سامنے والے کو دھوکہ دینا تو ان دونوں کا من پسند کھیل تھا۔ دونوں کی نظریں شفا کی دولت پر تھیں۔ وہ اس معصوم لڑکی کو فہد کی محبت کے جال میں پھنسا کر تھوڑی بہت دولت حاصل کرنے کے چکر میں بہت بڑی پلاننگ کر رہے تھے کہ گھر سے بھگا کر اسے کچھ پیسے اور جیولری حاصل کریں۔ وٹ محبت! یہ کیسی محبت! نہ کبھی دل دھڑکا، نہ دنیا ٹھہر گئی۔ وہ فہد کے چھچوری حرکتیں یاد کر کے رہ گئی۔ دراصل نئی نئی جوانی، بہکے بہکے قدم، کچھ افسانوں اور ناولز کا اثر تھا جو فہد اور فرا کی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی۔ فہد ناکام کوشش کر ڈالا محبت کی اداکاری دکھانے کی۔ اف، تم فہد مرواؤ گے ایک دن۔ کیا جاتا ہے تمہارا تھوڑی بہت محبت کے ڈرامے کر لینے سے؟ شفا جھنجھلا کے رہ گئی۔ یار، چاہے کر بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ کھانا کھانے جب وہ شاپ میں بیٹھے کھانے کے انتظار کر رہے تھے، شفا بے چین تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ لیتی۔ تبھی اس کی نگاہ پاپا کے آفس کے ایک بندے سے جا ملی۔ اف، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ سیدھا آیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں جا ہو گیا، ایسے لکھا ہوا یار۔ اچھا، دراصل میں جو تھوڑا اٹک رہی ہوں وہ میں آپ کو پہلے بات کلیئر کر دوں۔ یہ میری لسنر اور ان کی مما انڈین ہیں، اوکے؟ تو انہوں نے ہندی میں ناول لکھا تھا۔ پھر جو میری لسنر ہے انہوں نے اس کو رومن میں کنورٹ کیا، رومن لینگویج، لائک میسیج ٹائپنگ والی لینگویج۔ اور پھر پتہ نہیں شاید اس کو رومن ہی بولتے ہیں۔ اور پھر کیونکہ وہ انڈینز ہیں تو ان کی پھر بھی ٹائپنگ تھوڑی سی چینج ہے، کافی چینج ہے انفیکٹ۔ تو وہ مجھے اس لیے تھوڑی سی زیادہ ہی دقت ہو رہی ہے اس کو ریڈ کرنے میں، اوکے؟ تو میں جو اٹک رہی ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے۔ عمر فاروق صاحب کو جب معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئے، اور تبھی آنن فانن ایک فیصلہ کیا۔ اپنا بڑھتا بڑھاپا، بیگم کی گرتی صحت، نہ کوئی وارث اور یہ دولت، اپنی اکلوتی بیٹی کا کیا ہوگا وہ سوچ کر ہی جھرجھری لینے لگتے۔ معاویہ کو وہ اپنا بیٹا جیسا ہی سمجھتے۔ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو ضرور معاویہ جیسا ہی ہوتا، وہ اکثر سوچ کے رہ جاتے۔ لیکن ایک دن خیال آیا کہ وہ اپنی شفا کے لیے کتنا پیارا لگے گا، اور پھر اپنی بیگم سے ڈسکس کر کے مطمئن ہو گئے۔ شفا کی والدہ ممتاز بیگم بھی بہت خوش ہوئیں، اور اب شاید وہ وقت آ چکا ہے کسی کی امانت لوٹانے کا۔ بیٹیاں ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہیں۔ معاویہ کو سب کچھ بتا کر جواب طلب کیا تو اس نے کچھ وقت مانگا، اور وہ خوشی سے اجازت دے دیے۔ عشاء کے کھانے کے بعد وہ حویلی کے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ ایک دم کومل سی لڑکی اس کے خیالوں پہ چھانے لگی۔ پہلی دفعہ جب سر فاروق کے گھر اس نے اسے دیکھا تھا، تب وہ گاڑی سے اتر کر دروازے میں داخل ہو رہی تھی۔
جب اس کی نگاہ اس سے ملی تھی، نظر وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھی تھی، ورنہ تو اکثر لڑکیاں اسے پلٹ پلٹ کر دیکھتی جہاں وہ شرمندہ ہو جاتا۔ شفا کا اسے پلٹ کر نہ دیکھنا اس کی بے نیازی بہت اچھی لگی، اور یہ اچھی لڑکیوں کی نشانی ہے۔ وہ اسے سوچتے ہوئے اپنا ہونٹ دانتوں میں دبائے مسکرا دیا۔ جہاں دل میں ابھی ابھی ایک ننھی سی چاہت کی کلی پھوٹی تھی۔ رہی بات اس لڑکے فہد کی، تو اس نے مکوں اور لاتوں سے سارا ہیرو پن ختم کر دیا تھا، اور وہ لڑکی فرح بتا رہی تھی کہ وہ اس کا فیانس ہے۔ دونوں کو ڈرا دھمکا کے وہاں سے چلتا کر دیا کہ آئندہ یہاں آس پاس نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ وہ اشک جو کام نہ آئے بہا کر کیا فائدہ، وہ پیسہ جو آخرت میں کام نہ آئے کما کر کیا فائدہ۔ تقریباً 10 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ جب نہا کر باہر آئی تو کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ پرپل کلر کی شرٹ اور جینز، ٹخنے سے اوپر وہ بالکل بھی کہیں سے بھی اس کی بیوی نہیں لگ رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہونٹوں پر لپسٹک کا آخری ٹچ دے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر افسوس سے سوچنے لگا، ہائے افسوس، مسلمان خود کو مغربی طریقوں کے سانچوں میں کتنا ڈھال گیا ہے کہ مشکل ہو گیا ہے مسلمان کو پہچاننا۔ ہم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس کے انبیاء خواہش کی تھی کہ وہ پیارے نبی کے امتی ہوتے، اور ہم ہیں کہ اتنے پیارے نبی کے امتی ہوتے ہوئے بھی کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم انہی کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں جو ہمارے ہی دشمن ہیں، جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، یعنی بریکٹ مسلمانوں کو۔ ایسی بھی کیا جفا جس نے ہمارے لیے رویا، جس نے ہمارے لیے تڑپا، انہی کا سٹائل، طریقہ ہمیں آج پسند نہیں آیا، جس میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ آیا ہمیں پسند تو یہود و نصارہ کا طریقہ، جن کے دانتوں میں گوشت ہمارا ہی ہے۔ ٹک ٹک دروازہ بج رہا تھا۔ صاحب جی، ناشتہ تیار ہے۔ ہاں بس ہم آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شفا دروازے کی طرف بڑھتی، بیڈ سے ایک جھٹکے سے اٹھا، اس کا راستہ روک لیا۔ کم سے کم تمہیں اس حلیے میں اس کمرے سے باہر برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ مگر کچھ نہیں۔ وہ اس کی کلائی سختی سے پکڑ کر تھوڑی دور الماری کے سامنے اسے کھڑا کیا، اور ایک انین پنک کلر کا خوبصورت گاؤن اس کے سامنے لہراتا ہوا بولا، یہ پہنو۔ بلا شبہ وہ بہت پیارا اور قیمتی گاؤن تھا، پھر بھی وہ کب کسی کی زبردستی برداشت کرتی؟ وہ تو صرف منمانی کرنا جانتی تھی۔ معاویہ بھائی، ابھی تک آپ لوگ آئے نہیں؟ اس کی چھوٹی چچا زاد بہن نوک کرتے دھاڑ سے اندر آئی۔ جی ناچو، ہم ابھی آئے، چاچی سے کہیں بس 15 منٹ۔ وہ جیسے آئی ویسے ہی پلٹ گئی۔ اور تم؟ وہ گرایا۔ وہ جلدی سے اسے اپنے ہاتھ میں چھپا لیا۔ پہلے ہی چاچیاں ناراض تھیں، نہ جانے کیسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، اب اس حلیے میں دیکھ کر پریشان ہونے والی بات تھی۔ سر پر دوپٹہ لو، اور ابھی تم دلہن ہو، شروانے کی ضرورت ہے تمہیں؟ میں تب تک فریش ہو کے آتا ہوں۔ صاف مطلب تھا کہ تب تک باہر مت جانا۔
اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے۔ نہ جانے پاپا کس ملاؤں کی فیملی میں پھنسا دیا ہے مجھے۔ اس کا عجب رعب تھا کہ اس جیسی ضدی لڑکی پر اثر کر جاتا تھا، جبکہ اس کا دل نیٹ کے ورک کی ہوئی لمبی آستینوں میں اٹک کے رہ گیا۔ واش روم سے واپس آ کر اسے دیکھ کر چپ نہ رہ سکا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ناراض سے منہ پھلائے وہ بیٹھی تھی۔ تعریف پر اس کی ناراضگی یوں ختم ہوئی جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ چلیں، وہ ایک ادا سے جھکا اور اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیے مسکرا دیا۔ اف، ایک منٹ میں ایک چیز بھول رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کی رسم ہے۔ منہ دکھائی۔ خیر، اپنے بندوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں۔ دادی ماں نے اسے جاتے وقت ڈبیا اس کی جیب میں ڈالتے ہوئے جتایا تھا کہ وہ اپنی دلہن کو پہنائے۔ وہ الماری سے مخملی ڈبیا نکالتا ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا، لیکن رات کو تمہاری اوٹ پٹانگ حرکتوں نے بھلا دیا۔ وہ اس کی شہادت والی انگلی میں پہناتا ہوا مسکرایا۔ جیسے ہی دونوں کی نگاہ ملی تو شفا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ اس کے اس انداز پر دل ہی دل میں جھوم اٹھی اور اس کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چل رہی تھی۔ فخر اور خوشی محسوس کر رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ ناشتے کے ساتھ ہی سب کو گاؤں کی حویلی روانہ ہونا تھا، کیونکہ وہاں دادی ماں بڑی بے چینی اور بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ ولیمہ حویلی میں طے پایا تھا۔ شہر سے بھی بہت لوگوں نے آنا تھا، یعنی دلہن والے۔ سب کچھ بہت ہی خوبصورت انداز میں انتظام کیا گیا تھا۔ دلہا بادامی رنگ کی شیروانی اور دلہن پستہ رنگ کے ہیوی برائڈل گاؤن میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ دادی ماں سے دعا وصول کر رہے تھے کہ معاویہ کی بار بار نظر شفا کی جانب اٹھتی۔ شفا بے چینی سے پہلو بدلتی۔ اس کی نظر معاویہ سے جا ملی، جیسے معاویہ کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی نگاہ ملی، بڑی خوبصورتی سے وہ بائیں آنکھ دبا کر اپنی چاہت کا پیغام پہنچا گیا تو شفا کے دل کی دھڑکن تیز تیز بجنے لگی۔ اف توبہ! وہ سہم کر اس سے نگاہ نہ ملانے کی قسم کھا گئی۔ یہ دل کتنا عجیب ہے، ہم تمہیں صحیح سے جانتے نہیں، لیکن تیری نگاہوں میں رہنا ہے، تیری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا، یہ دل کی خواہش ہے۔ رات کے کھانے کے بعد شفا لاؤنج میں صوفے پہ لیپ ٹاپ لیے موویز کے شارٹس دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک معاویہ وہاں آ دھمکا۔ گھبرا کر وہ فوراً اسکرین کو بند کیا اور پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر فون بند کر کے اس سے مخاطب ہوا۔ اٹھ کے چائے بناؤ۔ وہ جیسے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے خیال میں بڑے ہی مہارت سے اسے دیکھتے ہی دیکھتے کلپ کلوز کر چکی تھی، لیکن ہسٹری سے ریموو نہیں کر پائی۔ چہرے پر غصہ سا پھیل گیا تھا۔ پاؤں پٹکتی ہوئی وہ کچن کی طرف چل دی۔ معاویہ اسے گہری نظر سے دیکھتا ہوا لیپ ٹاپ کے سامنے آ بیٹھا۔ انہیں کیا نیوز پیپر بھی پڑھنا ہو تو آ کر اسکرین کا دیدار کرتے ہیں۔ وہ ہونٹ کو گول کرے چڑھانے کے انداز میں چائے بنا رہی تھی۔ ادھر وہ دیکھ چکا تھا کلپ کلوز کرتے ہوئے، تبھی وہ ہسٹری کھول کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اصل میں شفا کا گھرانہ
اس سے بہت مختلف تھا۔ ابھی نہ جانے کیا کیا دیکھتی رہتی اور ڈیلیٹ کرتی رہتی، وہ افسوس سے سوچ رہا تھا۔ دراصل اس کی پیدائش گاؤں کے ذمہ دار اور دیندار گھرانے میں ہوئی تھی اور پرورش شریعت کے احکام پر چلنے کے مطابق ہوئی۔ جب سے شفا اسے چائے دے کر اپنے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ یقیناً وہ ہسٹری اوپن کرے گا۔ میری بھی عقل ماری گئی۔ یوٹیوب پر جو دیکھ لیا انکوگنیٹو پہ دیکھ لیتی۔ مسٹر کا عجب روب ہوتا ہے، ڈرا کے رکھ دیا ہے مجھے، وہ بڑبڑاتی، دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس کی نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ پڑی تو خوشی سے اچھل گئی۔ وہاں میرے مہر ماں نور بانو کی ناول رکھی ہوئی تھی۔ ساری بوریت، ساری ناراضگی بھول کر اس نے ناول اٹھا لیا۔ وہ الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ اندر داخل ہوا۔ سخت تھکا ہوا ہوں، لائٹ آف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شفا جو آڑے ترچھے لیٹی پورے بیڈ پہ قبضہ جمائے ہوئے تھی، وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ رخساروں پر بکھرتے ان شریر لٹوں کو وہ کان کے پیچھے دوسرا اس کی نظر معاویہ پہ ٹھہر گئی۔ وہ جو گرے کرتا اور بلیک ٹراؤزر پہنے آنکھوں میں نیند کا خمار لیے، وہ اسے بہت اچھا لگا۔ اگر اچھی طرح گور کر دیکھ لیا ہو تو پلیز لائٹ بند کرو۔ رنگے ہاتھوں اسے پکڑ کر اپنا رخ پھیر کر بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ وہ سٹ پٹا کے رہ گئی۔ جتنے اچھے لگ رہے تھے اب اتنے ہی برے لگ رہے ہو، نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، ہوں؟ وہ پاؤں پٹکتی، لائٹ آف کرتی کمرے سے جا چکی تھی اور معاویہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا مسکرا دیا۔ دل تو تمہاری خواہش کر رہا ہے یار۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی بیٹھی اتنا ناول پڑھ چکی تھی کہ اچھا ایک اسے احساس ہوا رات بہت ہو گئی اور ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ڈر اور خوف سے وہ فوراً بیڈ روم کی طرف لپکی۔ وہاں 5 سے 6 قدم ڈالتی کہ کسی سے بری طرح ٹکرائی اور چیخ پڑی۔ شفا کیا ہوا؟ اس نے اسے کندھوں سے تھام کے پوچھا۔ آپ؟ چیخ اور خوف سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بے اختیار وہ اس کو خود سے لگا گیا۔ وہ جو واش روم کے لیے اٹھا تھا، جبھی ادھر شفا لاؤنج کی وجہ سے اندھیرے کا اندازہ نہ کیے ہوئے اور اب ادھر معاویہ کی نیند اڑ گئی۔ اب تک جاگ رہی ہو؟ وہ خود سے الگ ہوئے پوچھنے لگا۔ جی، وہ میں لاؤنج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کے بولی۔ اچھا اب جاؤ سونے کے لیے، میں پانی لاتا ہوں تمہارے لیے۔ لفظ بیان نہیں کر سکتے، اشارے سے بات نہیں کر سکتے، یہ زندگی اتنی تنگ ہے، کھل کر جی نہیں سکتے۔ دن بھر کی انتہا کی تھکن کے ساتھ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سر گھوم کے رہ گیا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت دنیا کا ہر کام برا لگتا ہے، بس اللہ کا ذکر ہی اس وقت بہار لا سکتا ہے۔ ایسے میں وہ کوئی بیہودہ گانا اونچی آواز میں لگائے سارے گھر کو منحوسیت بنا رکھا تھا اور مزے سے بیٹھ کبھی ڈرائی فروٹس اور کبھی چپس سے برابر انصاف کر رہی تھی۔ شفا کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ اتنا زور سے چیخا کہ گانے کی آواز لہرا کر بند ہو گئی۔ یہ سب صرف تمہارے لیے برداشت کرتا ہوں، وہ قہر بھرے انداز میں پھنکارا، اور میں آپ کو برداشت کرنے
یہ سب کچھ کرتی ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اسے بھول جاؤں گی؟ آخر شفا کب باز آنے والی تھی؟ واٹ؟ معاویہ حیران ہوتے بھویں بھیجے آگے بڑھ کر اپنا مضبوط ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پہ جڑ دیا۔ چلو جی۔ وہ دھاڑ سے صوفے پہ جا گری۔ خبردار، جو میرے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کا نام اپنی زبان سے لیا تو۔ معاویہ اس کو بازو سے تھام کر اپنے برابر کھڑا کیا اور اس کے سرخ پڑتے چہرے پر جھک آیا۔ میں نے ایسے ہی جو چھوڑ دیا تھا تمہیں؟ شفا درد سے کرا بھی نہ سکی کہ وہ اس زور سے اس کا پاؤں اپنے پاؤں سے مسل دیا۔ تمہیں کیسے احساس ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ دوسرے ہی لمحے بایاں ہاتھ اس کی کمر پر پھیلایا، دائیں ہاتھ سے اس کے خوبصورت بال مٹھی میں جکڑ کے اس پر پورا جھک آیا تھا۔ وہ اپنے قابو میں کہاں تھی؟ اس کے سخت بازو میں جکڑ کے رہ گئی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی گرمی سے اس کے گال دہک رہے تھے، اور جب سرخ ہونٹوں کی باری آئی تو وہ تکلیف سے پلکیں بھیج گئی، جبکہ معاویہ کے غصے سے برا حال تھا۔ سارے انگ جل رہا تھا، جگہ جگہ اس کی سختی سے پکڑنے پر زخم سے ہو رہے تھے۔ اس پر اس کا ستم بھرا لمس اسے پوری طرح اذیت میں چھوڑ گیا۔ ہونٹوں سے الگ خون رس رہا تھا۔ وہ اسے نڈھال سا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سیدھا آیا اور بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ ہاں، لیکن اسے واش روم جانا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ماتھے کو انگلیوں سے دبانے کی ناکام کوشش کر ڈالا۔ چائے کی بڑی شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ شاید بوا اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اب تو وہ شفا کی ہاتھ کی چائے پینے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے سارے کام شفا کرے، لیکن اب اسے یاد آیا اسے کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں اس طرح کیا تھا اس کے ساتھ۔ شاید کوئی بھی مرد کبھی اپنی بیوی کو کوئی مرد کے ساتھ پسند کرتا نہیں برداشت کر سکتا، چاہے کتنا بھی اعلیٰ ظرف کا مالک کیوں نہ ہو۔ معاویہ تڑپ کے رہ گیا تھا۔ شفا، شاید میں اب تمہیں شدت سے چاہنے لگا ہوں، اسی لیے یوں کر بیٹھا، اور کیوں نہ چاہوں، کیوں نہ کروں، اب تم میری ہو، میری بیوی ہو۔ یو آر مائن اینڈ جسٹ مائن۔ وہ اٹھ کر فریش ہوا اور گاڑی کی چابیاں لیے گھر سے نکل گیا۔ وہ رات کو اس کے آنے سے پہلے ہی اپنا تکیہ اور کمبل لے گئی تھی۔ جب بہت رات ہو گئی تو وہ اس کے انتظار کرتا رہا، لیکن محترمہ آئی ہی نہیں۔ مجبوراً معاویہ کو اٹھنا پڑا۔ لاؤنج، کچن، سٹنگ روم، پھر سائڈ روم میں دیکھا تو اطمینان ہوا۔ وہ کمبل تان کر آرام سے سو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اسے گود میں اٹھا کر لے آؤں اور اپنے بیڈ پر سلا لوں، اس کے بغیر کمرہ کاٹ رہا تھا۔ شفا کی دو چیزوں نے معاویہ کو امپریس کیا تھا، ایک اس کی بھولی صورت، چاہے وہ کتنی ہی غصے میں ہوتی یا ضد میں ہوتی یا بدتمیزی کرتی ہو، پر چہرے پر معصومیت ضرور ہوتی جس پر معاویہ فدا تھا، اور ایک چاہے کتنی بھی ناراض ہو وہ رات کو اس کے پہلو میں ہوتی، لیکن آج وہ کتنی ناراض تھی۔ اس نے ہونٹ سختی سے بھینچے، وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب اکثر وہ اپنے کمرے میں ہوتی، اس کی
یہ چپ اور دوریاں معاویہ کو پاگل کر دیتیں۔ اس کا دل اب کمرے میں نہیں لگتا۔ وہ اکثر اب لاؤنج میں بیٹھا پایا جاتا۔ شفا، کہاں ہو تم؟ ایک ہی آواز میں وہ حاضر تھی۔ دونوں کی نظریں ملی جس میں ہزاروں بے چینیاں تھیں۔ چائے لاؤ۔ اور وہ بنا کچھ کہے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چائے لے کر آ رہی تھی کہ شانے سے دوپٹہ جھلک پڑا۔ اسے دوپٹے کی عادت نہیں تھی۔ وہ دوپٹہ سنبھالنے کے چکر میں چائے کا کپ کو دھکا لگا اور کپ ٹرے سے لڑک کر فرش پہ جا گرا اور کپ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا جبکہ چائے پوری فرش پہ پھیل گئی۔ آواز سن کر وہ دوڑتا چلا آیا۔ تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے کیوں نہیں آتا؟ ایک چائے ہی تو کہا تھا بنانے کو۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا۔ تب بے اختیار شفا اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بھولی صورت ہی تو ہے تمہارے پاس۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں دن رات آپ کے پیچھے لگی رہوں، آپ کی پوجا کروں؟ استغفر اللہ، میں نے یہ کب کہا؟ وہ ہنستا ہوا اس کے بالکل قریب ہوا تو وہ سہم گئی۔ ارے کہاں چلی؟ مجھے چائے تو دو۔ وہ اس کے سائڈ سے نکل گئی۔ مجھے نہیں دینی۔ وہ ماتھا پیٹ کے رہ گیا۔ شفا جب بھی اس کے سامنے آتی شانوں پہ دوپٹہ اچھی طرح ڈال کے آتی۔ ایک دفعہ وہ آفس سے لوٹا تو بنا دوپٹے کے وہ وارڈروب میں گھسی کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اوڑھا کمرے سے نکل گئی۔ شفا کمرے سے نکل رہی تھی۔ شفا، وہ اس کے راستے میں آ گیا مگر وہ سر اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ اس کی نگاہ گھنے بالوں کے بیچ میں باریک مانگ میں ہی ٹھہر گئی۔ اس کی خاموشی پر وہ بازو سے نکل جاتی اس سے پہلے وہ اس کی انگلیوں کو نرمی سے پکڑ لیا۔ ممی کی کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی تم؟ آپ کو کیا؟ وہ بڑے روکھے پن سے بولی۔ شفا، ناراضگی تو ہم دونوں میں ہے۔ ان سے کیوں خفا ہو تم؟ وہ کسی چھوٹے بچے کو کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں آپ سب سے ناراض ہوں، چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آنٹی کی صحت کا ذرا خیال نہیں تمہیں؟ وہ کھینچ کر اسے اپنے بالکل سامنے کیا جس سے وہ اس کے سینے سے لگتی بچی۔ میرا بھی تو کسی کو خیال نہیں۔ معاویہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ اسے بھی شاٹ دے رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ اگر خیال نہیں ہوتا تو کال کیوں کرتی وہ تمہیں؟ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے چھو کر اٹھایا اور وہ ایک ادا سے نظریں چرا گئی۔ اور تم تو اچھی لڑکی ہو۔ یہ لو موبائل۔ معاویہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ بنا کچھ کہے فون لیا وہ کمرے سے دوڑ گئی۔ فون پر اپنی ماں کی خیریت معلوم ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے کسی اللہ والوں نے دعا پڑھ کر دم کیا تو کچھ ہی دنوں میں ممی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ماشاءاللہ، ٹریٹمنٹ کے طور پر یوں ہونے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کہا تھا کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور صبح اور شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ضرور داماد صاحب کا ایک اور احسان لگ رہا ہے۔ وہ غصے سے سوچ کے رہ گئی۔ جب سے اس کی چاچا زاد بہنیں گاؤں سے آئی تھیں وہ انہی کے ساتھ رہ کر اسے جلاتی رہی۔ ویسے بھی اس کا دل ان تینوں میں لگ گیا تھا ورنہ وہ بہت بور اور اداس ہو گئی تھی۔ سارا دن ان کے ساتھ خوش گپیاں لگاتی رہی۔ اگر رات کو وہ اچانک پریشان ہوئی، وہ جو دوسرا کمرہ تھا اس میں ان تینوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رات گئے جب وہ
اپنے کمرے میں چلی آئی تو ٹھٹک گئی۔ وہ جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر خفا سا پاؤں ہلانے لگا۔ شفا چپ چاپ بیڈ کی دوسری طرف ٹک گئی۔ دن میں ایک شور سا مچا ہوا تھا۔ دوپہر میں جب وہ لنچ کے لیے آیا تو لگتا تھا کہ چاروں نے مل کر لنچ کا زبردست سا انتظام کیا ہوا تھا۔ پھر دسترخوان کو 3-4 ڈشز سے سجایا گیا اور میٹھے میں گلاب جامن۔ بہت زبردست لنچ رہے گا آج کا۔ کھانے کے دوران بہت ساری باتیں ہوئیں۔ سب سے پہلے تو وہ سب کو سرو کرتی رہی جبکہ وہ خالی پلیٹ گھور رہا تھا۔ حالانکہ وہ چکن کڑھائی اور پراٹھے اس کے آگے کیے تھا۔ وہ تینوں بڑے مزے لے لے کے کھا رہی تھیں جبکہ وہ اپنی پلیٹ میں ڈالنے کے باوجود ایک نوالا بھی اٹھا نہ سکی، اور یہ تینوں ان دو وجود کی سرد جنگ سے بے خبر اپنی بھوک مٹانے پر تلی ہوئی تھیں۔ اور پھر بے اختیار ہی نظریں ملیں تو ناراضگی کے علاوہ چاہت کا بھی پیغام تھا جسے وہ سمجھ نہ پائی، پر دل کو محسوس ہوا۔ وہ اس دل کے معاملے میں بے خبر وہ نظریں چرا گئی اور آگے بڑھ کر معاویہ کی بھی پلیٹ بھر دی، اور وہ دھیرے سے مسکرا دیا اور سوچنے لگا کہ یہ اچانک راتوں رات اس کی بیگم کو میزبانی کیسے آ گئی۔ معاویہ بھائی کیسا لگا؟ ہاں واقعی بہت اچھا ہے سب کچھ۔ معاویہ آگے بڑھ کر شفا کی خالی پلیٹ میں گلاب جامن رکھ دیا۔ نگاہیں ملیں تو معاویہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ لیکن تمہارے بھائی کو کچھ بھی تو بنانا نہیں آتا؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر معاویہ کو لگا وہ ناراض اسے دیکھ رہی ہے۔ نہیں، سب کچھ تو بھابھی نے ہی کیا ہے، ہم تو بس ہیلپ کر رہے تھے۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اسے وہ اکسا رہا تھا بات کرنے پر وہ اسے ناراضگی سے دیکھنے لگی۔ معاویہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ سب بیٹھے لیپ ٹاپ پر پرانکس دیکھ رہے تھے جب وہ جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا کانچ جیسی ہنسی کو جیسے بریک لگی تھی اور نظریں ٹکرا گئیں، تب بے ارادہ ہی وہ سر کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور شفا سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اسے بلایا یا پھر اسے لگا؟ کچھ نہ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود وہ چلی آئی جہاں پہ واقعی اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ آپ نے بلایا؟ وہ اجنبیوں کی طرح دروازے پر ہی کھڑی پوچھ رہی تھی۔ جواب میں وہ اسے کچھ اس طرح سے دیکھا کہ وہ گھبرا گئی۔ چہرے پر بے حساب تھکن، سرخ ہوتی آنکھیں جن میں کافی غصہ اتر آیا تھا۔ اندر نہیں آ سکتی تم؟ وہ گرجا۔ جی۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ تمہارے انداز، تمہارے نخروں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ تمہارا میاں ظالم ہے، وہ ایک لفظ چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ تم نے ہنسی کو اس قدر ضبط کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی کانچ جیسی ہنسی کو مس کر رہا تھا۔ ہنستی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی اور اب وہ اسے خواہ مخواہ ڈانٹ رہا تھا۔ تم آخر سمجھتی کیا خود کو؟ ہاں، آپ نے بلایا مجھے کسی کام سے؟ شفا کا صاف مطلب تھا کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتی۔ تم میری نوکرانی نہیں جو صرف میں کاموں کے لیے پکاروں گا، تمہیں میرا غصہ بھی سننا پڑے گا،
اور میرا وہ ہر انداز بھی برداشت کرنا پڑے گا جو تمہیں گوارا نہ ہو۔ دبی دبی آواز میں وہ اس پر برس رہا تھا اور شفا نگاہیں جھکائے ٹھہری رہی۔ تم کو چاہوں تو گوارا نہیں، تم سے ناراض رہوں تو رہا نہیں جاتا، اور غصہ کروں تو سہتی نہیں۔ تم کو کہاں تک برداشت کروں، بولو۔ وہ ہونٹ کاٹتے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اچھا تماشا ہے، خود ہی ڈانٹ رہے ہیں، خود ہی سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہاں تک برداشت کروں۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتی اس نے اس سے کہا، چائے لے آؤ، سر درد ہو گیا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا اور یہ جان چھوٹ جانے پر خوش ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ واپس آیا تو اے سی کی ٹھنڈک اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ وہ تکیہ لیے بیڈ پہ گر پڑا۔ اسے بیڈ پر آڑا ترچھا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ کیا سچ میں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کچھ پل سوچ کر سنیے۔ وہ اس کی ایک ہی آواز پہ اٹھ بیٹھا۔ یہاں رکھو اور سر درد کی ٹیبلٹ لے آؤ۔ یہ لیجیے۔ شفا ٹیبلٹ دیتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب یہاں سے چلی جاؤ، سونے دو مجھے۔ شفا اٹھ کر تیر کی تیزی سے نکل گئی۔ اف میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خود میرے پاس آئی اور میں اپنے ہاتھوں سے اسے بھیج دیا۔ معاویہ دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچ کر چائے کا کپ ہاتھ میں لے لیا۔ بیٹھنا ہوتا تو بیٹھی ہوتی، وہ تو صرف میرے غصے کی وجہ سے بیٹھی تھی، ورنہ مجھ سے تو اسے محبت نہیں ہے نا۔ پورا ایک ہفتہ رہ کر وہ تینوں واپس گاؤں چلی گئی تھیں۔ آج شام کو جب وہ گھر آیا تو پھر وہی خاموشی پورے گھر میں چھائی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد معاویہ کوئی کتاب مطالعہ کر رہا تھا، تب وہ آ کر اپنا تکیہ اور کمبل اٹھائے جا رہی تھی۔ شفا، وہ سب کچھ بھانپ چکا تھا اور سختی سے بولا، میں تمہیں پکار رہا ہوں، تمہیں اس کا احساس کوئی نہیں ہوتا؟ وہ انجان بنی رہی تھی، مگر بے اختیار وہ مڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ یہاں آؤ، ادھر بیٹھو۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا، یہاں تکیہ ڈالو اور سو جاؤ، اب اس کمرے سے کہیں نہیں جا رہی تم۔ وہ اسے حکم دینے والے انداز میں کہتا واپس نگاہیں کتاب پر جما گیا۔ مجھے نہیں سونا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ پر کیوں؟ معاویہ لپک کر اسے تھام گیا۔ اس لیے کہ میں آپ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، نہ میرا حلیہ اچھا لگتا ہے، نہ میری صورت اچھی لگتی ہے، میں ایک بری لڑکی ہوں۔ وہ نظریں اٹھاتی گراتی بولتی گئی، حلیہ تو تمہارا اب مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے دوپٹے کو جھٹکا دیا، جس کے نتیجے میں دوپٹہ شانوں سے جھلکا۔ پھر وہ دوپٹے کا کونا دھیرے دھیرے کھینچتا ہوا بولا، اور یہ مورت تو میرے دل کے شیشے میں یوں قید ہے جیسے کوئی تصویر کسی فریم میں ہوتی ہے۔ جذبات کے عالم میں کہے جا رہا تھا، اور اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیے ایک دفعہ پلکیں چوم گیا۔ بس تم اپنا طور ضد چھوڑ دو۔ نہیں تو کیا؟ تم ویسے بھی قبول ہو۔ ایسا کریں، آپ مجھے چھوڑ دیں، اس طرح آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ اسے مشورہ دے رہی تھی۔ ایسے ہی کرنا تھا تو وہ اس سے شادی کیوں کرتا؟ اس کی نادانی پر اسے افسوس ہوا۔ وہ اس کی گود میں دھرے ہاتھ کھینچ گیا اور اس طرح زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ان آنکھوں میں تمہارے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ وہ بس تڑپ کے رہ گئی۔ وہ اتنی بڑی
غلطی کر بیٹھی تھی، اسے خیال کیوں نہیں آیا؟ آخر وہ نم ہوئی آنکھوں سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ کیوں کہہ دیا تھا میں نے انہیں اس طرح؟ وہ سب کی نظروں میں کتنی بری ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے کو گوارا نہیں کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے مجھے اپنایا، گھر و دیوار میں اپنی پناہ دی اور پھر بھی پورا خیال رکھا میرا۔ وہ سر تھام کے بیٹھ گئی۔ ذہن لڑتے لڑتے تھک ہار کر وہ کسی نتیجے پہ پہنچ کر پھر اطمینان سے سو گئی۔ اب تک تو وہ اس کے ڈانٹ ڈپٹ پر یا زور زبردستی پر تھوڑا بہت کام کر لیا کرتی تھی، مگر آج وہ باقاعدہ اٹھ کر اس کے لیے بہترین ناشتہ بنوایا اور کپڑے پریس کر کے ہینگ کیے۔ جب معاویہ اٹھا تو اسے حیرت کا پہلا جھٹکا لگا۔ تب وہ کپڑے پریس کیے ہینگ تھے، جبکہ اس کی پوری تیاری ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ سنیے، ناشتہ تیار ہے۔ خالص بیویوں والا انداز معاویہ کو خوب بھایا تھا۔ صرف بیویوں والا انداز، مگر وہ اپنے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنے کام میں برابر مصروف تھا، ایسے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ دروازے پر یوں ہی کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے بازو سے نکل گیا۔ فریج سے پانی لیا اور کھجور کھانے لگا، جبکہ دسترخوان پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ وہ اس سے بری طرح خفا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ اسے احساس ہوا کہ اس نے میری محبت کی توہین کی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اسے دنگ سے دیکھتی رہی کہ وہ اس سے کتنا خفا تھا۔ بوا، میں جا رہا ہوں، دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، وہ وہیں سے چیخ کے بولا، جو کچن میں مصروف تھی، جبکہ شفا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اور پھر وہ ایک اس کی طرف مڑا، اور آپ جو چاہتی ہیں وہ بھی ہو جائے گا، لیکن کچھ دن صبر کر لو۔ بے انتہا تکلف برتتا لہجہ، اور پھر وہ رکا نہیں تھا۔ کیا؟ شفا حیرت میں پڑی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نرم مزاج والا کبھی اتنا طوفان ہو جانے والا سیریس بھی ہو سکتا ہے کیا؟ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، وہ ایسا کبھی نہ کرے، ان کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ شفا بے اختیار اپنے رب سے دعا مانگتی رہی اور آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ تھی کہ اس سے مکری نہیں تھی۔ اسے اس کے کام کرنا نہ جانے کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ رات دیر گئے وہ دبے پاؤں جب کمرے میں داخل ہوئی، تب تک معاویہ سو چکا تھا۔ شفا بیڈ کے دوسرے حصے پر آ کے سو گئی۔ رات تقریباً گزر چکی تھی اور مسلسل الارم بج رہا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے رات کا وقت بہت کم لگنے لگا۔ اس پر ستم یہ کہ کندھے سے کچھ آ لگا، اسے بڑی کوفت ہو رہی تھی۔ وہ ہٹانے کی کوشش کیا تو چونک کر اٹھ بیٹھا، پھر اپنے بیڈ پر شفا کو دیکھ کر نہ سمجھنے والے انداز میں کندھے اچکا دیے، ساتھ میں ہونٹ سختی سے بھینچ کر اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر ایک نظر ڈال کر واش روم میں گھس گیا۔ واپس آ کر کمرے کی لائٹ آن کیا اور شفا کو تخنے کو اپنے گیلے ہاتھ سے ہلا چھوڑا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں
گیلا ہاتھ ناقابل برداشت ہوا تو وہ جاگ گئی۔ پل دو پل میں وہ سب کچھ سمجھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بے حساب سستی خود پر سوار کو لات مار کر نفس کو کچلتی ہوئی نماز کے لیے اٹھ گئی۔ تب تک معاویہ کمرے سے جا چکا تھا۔ معاویہ حیران تو ہوا تھا موسم کو اس قدر کروٹ بدلتے ہوئے، پر وہ جان لیا تھا کہ اس جان من کو وہ سبق سکھائے گا ضرور۔ روٹ جانے دو، ہمیں ایک اور موقع لینے دو، تم سے ہماری فرمائش کرنے کا موقع لینے دو، ہم سے بات منانے کا ایک اور موقع لینے دو۔ تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اپنا کام سے کام رکھتا، نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی نگاہ کرم۔ وہ اب شاید تھکنے لگی تھی، تبھی وہ کہہ رہی تھی، سنیے، وہ مجھے دادی ماں کے یہاں چھوڑ آئیں۔ وہ آفس جانے کی تیاری میں لگا تھا، رسٹ واچ کی تلاش میں تھا جو مل نہیں رہی تھی۔ تب وہ وارڈروب سے دوسری والی واچ نکال رہا تھا۔ شفا کی بات پر وہ چونکا ضرور تھا، مگر چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے جو وہ ماہر تھا۔ آپ نے سنا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ شفا کو تھوڑا روٹھا روٹھا غصہ آیا۔ جی، میں آپ سے بالکل ناراض ہوں، وہ اس سے نگاہیں چرا کر کہتا اپنی کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ وہ اس کے جھکے ہوئے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر چلی گئی۔ کوئی بات تھی اس کی بات میں، اب وہ مطمئن تھی۔ اب وہ بھی اس سے ناراض سی رہنے لگی۔ وہ صرف کھانے کے وقت ملتی، اسے اور کچھ کہتی نہیں، مجبوراً اس کو ہی کہنا پڑا۔ مثلاً کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں کیا؟ وہ مختصر سا جواب دے کر اٹھ جاتی۔ رات کو بھی وہ تب آتی جب وہ سو چکا ہوتا، اور سویرے اس سے پہلے جاگ جاتی۔ آج وہ کچھ جلدی گھر پہنچ گیا تھا، تب وہ کچن میں کھڑی شاید کوئی چکن کی نیو ڈش بنا رہی تھی۔ وہ باہر کسی پارٹی کے ساتھ کسی ڈنر کرنے کے ارادہ کرتا، مگر ارادہ ترک کرتا سیدھا گھر آیا تھا۔ واقعی وہ شفا کے کھانوں کا بڑا شوقین بنتا جا رہا تھا۔ وہ اپنا اس قدر خوبصورت ٹیلنٹ کہ نہ جانے کن بیہودہ چیزوں میں ضائع کر رہی تھی۔ کبھی رانگ فون کالز، لیپ ٹاپ پہ فلمز، موویز، میوزک، نہ اپنے کیریکٹر کا ہوش، نہ ماں باپ کا مان، نہ اپنے خاندان کی عزت کا خیال۔ یہ بے حسی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ نہ خدا کا خوف، نہ مذہب کا فرق، نہ شریعت کی حد، نہ مرد عورت کی تمیز۔ بہرحال آج وہ اس کی بیوی تھی، پوری طریقے سے ایک مشرقی لڑکی۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھے گیا۔ وہ ریڈ پرنٹڈ لون کے سوٹ میں، کانوں میں ریڈ بندے پہنے، وہ کمر میں دوپٹہ باندھ رکھی تھی۔ گرمی اور پسینے سے اس کا سفید رنگ نکھر کر گلابی ہو رہا تھا۔ وہ ہانڈی پہ جھکی، دھیرے سے ہلاتی، ساتھ ساتھ مسالے ڈالتی، پوری طرح مصروف تھی۔ کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ جی، السلام علیکم۔ وہ اپنے کاموں میں مگن سی چونک پڑی۔ وعلیکم السلام۔ وہ آنچ دھیمی کرتی سارا سامان سمیٹنے لگی، پھر ہاتھ دھو کر دوپٹہ کمر سے کھول کر سر پر ڈال لیا۔ شفا، میں نے کچھ کہا ہے؟ جی، میں وہی ابھی لائی۔
آپ جا کے بیٹھیں تو۔ وہ اس کو لگاتار یک ٹک دیکھنے سے کنفیوز ہو رہی تھی، مگر وہ وہیں ٹھہرے سارے کچن کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر چیز بڑے ہی ڈھنگ سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس سے نکلتی ہوئی کچن سے باہر آ گئی، فریج سے فروٹس نکال کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھڑے کھڑے ہی کاٹنے لگی۔ تب وہ بھی باہر جا کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ معاویہ آنکھیں موندے صوفے کی بیک سے سر ٹکائے کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ لیجئے۔ اوہ، تم یہ کیوں لائیں؟ مجھے کچھ نمکین چاہیے تھا اور چائے بھی۔ ابھی کھانا لگوا دوں گی، پھر چائے بھی پی لینا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پرسوں کچھ کہہ رہی تھی تم مجھ سے؟ وہ اسے جاتا دیکھ کے پوچھ بیٹھا۔ جی، وہ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ وہ اسے یاد دلا کر جتایا گیا۔ اوہو، اب نہیں ہوں۔ وہ تربوز کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈال کے بولا۔ وہ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی مگر وہ جھپٹ کر اس کی اوڑھنی کا کونا پکڑ لیا تھا۔ ذرا پھر سے کہہ دو نا۔ معاویہ اوڑھنی کو ہاتھ میں بھر کر چہرے سے لگا لیا۔ شفا مڑ کر اس ادا کو دیکھا تو جیسے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اب مجھے نہیں کہنا، وہ روٹھے انداز میں بولی۔ لیکن کیوں؟ خوبصورت لب و لہجے پر نثار ہوتی اپنا دوپٹہ چھڑا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اس لیے کہ مجھے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی۔ کھانے کے بعد وہ باقی کے کام جلدی جلدی نپٹا رہی تھی کیونکہ اسے ابھی ممی اور پاپا سے بھی ملنے کے لیے جانا تھا۔ وہ جب گھر پہنچا تو رات 11 بج رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ ایک پل ٹھٹکا جب وہ اسے اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ جانے کب سے وہ انتظار کیے جا رہی ہے۔ جب اس پر ایک نظر پڑی تو شفا اس کے آگے کھڑی تھی، بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑتی اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس کی بلو جارجٹ کے دوپٹے کے ایک حصہ اس کے شانوں پر تھا تو دوسرا کونا زمین پر جھول رہا تھا۔ آپ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے آج۔ ہاں، مگر کیوں؟ انتظار ہو رہا تھا۔ دونوں کے بیچ دن بدن دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ معاویہ سارا دن کمپنی کے کام اور پروڈکٹس کے نیو امپروومنٹ کے چکر میں اتنا مصروف ہوا کہ اپنے گرد ٹف شیڈیول کھینچ رکھا تھا اور یہ پورا دن گھر میں اکیلی تنہائیوں سے تھک چکی تھی۔ وہ میں آپ کی فیوریٹ ڈش بنائی تھی۔ شفا اس کے سوال کو گول مول کرتی یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی، آیا کھانا باہر کھا کر تو نہیں آئے؟ وہ پاؤں سے جوتے نکال رہا تھا۔ وہ پاؤں سے تسمے نکال رہا تھا۔ وہ ہلکا سا بھیگا ہوا بھی تھا۔ ساون کی پہلی بارش جو ہوئی تھی وہ اپنے بے چین دل کو قرار دینے بار بار اس پر ایک نظر ڈال لیتا، مگر آج اس کے انگ انگ سے پھوٹی بے چینی دیکھ کر کچھ اپنی بے چینی کم ہوتی محسوس ہوئی۔ ہاں بھائی، کھانا تو کھانا ہے، پہلے پانی تو پلا دو۔ معاویہ قریب آتا اپنے بے چین ہاتھوں کو ایک لفافہ شفا کی جانب بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ مہندی اور موتیا کے گجرے آپ کو پسند ہیں؟ وہ کندھے اچکا کر تم نے کبھی پہن کے تو نہیں دکھائے؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ تو آپ نے کبھی لایا بھی تو نہیں؟ چلو حساب برابر ہوا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی میڈم۔ اور شفا ایک نظر اسے دیکھتی پانی لانے چلی گئی۔ کھانے کے دوران معاویہ کی بار بار اٹھی نگاہوں سے وہ بری طرح کنفیوز تھی، اور ادھر
اس کے بار بار ہلتے ہاتھوں میں بجتی چوڑیوں کی کھانے جیسی دل کی دھڑکنوں سے چھیڑ خانی کرنے لگی تھی۔ کھانے کے بعد جب وہ چائے دے کر پلٹ رہی تھی، اس نے کلائی تھام لی۔ یہ تمہاری چوڑیاں بولتی بہت ہیں اور ان کا بولنا مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ بڑے ہی محبت کے عالم میں کہہ رہا تھا، اور پھر نظریں ملیں تو شفا کا دل چاہا کہ کہہ دے، اور مجھے آپ کی یہ آنکھیں کرتی ہیں۔ وہ گھنی پلکوں کی آنکھوں میں جھانک کر ہونٹ دانتوں میں کاٹتی ہاتھ چھڑا کر کہتی چلی گئی، اچھا ہے نا، آپ کو کسی کا بولنا سنائی دیا، اور اگر آپ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے۔ معاویہ چائے پیتے ہوئے ان لفظوں میں جیسے کھو گیا تھا اور سوچ رہا تھا، ہائے شفا جانی، میں اسی دن کے انتظار میں تھا، جانے کب دھڑکے گا تمہارا یہ دل۔ تمہارا دل تو کب کا دھڑک رہا ہے میرے لیے، لیکن تمہارے ہونٹوں سے سننا تھا، یہ میرے دل کی ضد تھی۔ معاویہ چائے کے خالی کپ کو رکھنے گیا تو وہ کچن سمیٹ رہی تھی۔ اب تم اپنا یہ کچن صاف کرتے مت بیٹھ جانا، اور ہاں، مہندی اور گجرے لگا کے کمرے میں چلی آؤ، اس سے پہلے کہ مجھے نیند نہ آ جائے۔ گجرے تو پہن لوں گی، پر مہندی مجھ سے نہیں ہوتی۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے ان دونوں کی ملتی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہہ کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اتنا پرفیکٹ مہندی تو نہیں آتا، پھر بھی وہ اپنے پیا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ تبھی تو وہ لیفٹ ہینڈ کی تمام چوڑیاں رائٹ ہینڈ میں پہن کر بایاں ہاتھ مہندی سے بھر دی۔ وہ پوری طرح کوشش کر کے اچھے سے بیل بوٹے بنا گئی، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ خیال آیا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی اور سوچنے لگی، اپنے جانے جانا کے لیے۔ پتہ نہیں اب اس دل کا کیا کریں جو آپ کو باہوں میں رکھنے کو مچل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے میں آئی، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا، وہ سو چکا تھا۔ وجہ وہ مہندی لگانے میں دیر کر دی یا پھر وہ بہت تھک چکا تھا۔ شفا اس کے تھکے ہوئے چہرے کو تکتی رہی یہاں تک کہ وہ کروٹ بدل کر سو گیا، اور شفا بھی اس کے پہلو میں آ کے لیٹ گئی۔ ملن کے خوبصورت انتظار میں اس کی بھی نیند لگ چکی تھی۔ بہت ساری گرمیوں کے بعد آج بارش کی آمد نے ہر طرف دھند پھیلا دی تھی۔ زمین سے پھوٹتی بھینی بھینی خوشبو ماحول میں گدگدا رہی تھی۔ دونوں کے ہی جذبات میں آج ہلچل مچی ہوئی تھی، یوں جیسے دونوں طوفان آپس میں ٹکرائیں گے۔ جب وہ گہری نیند سو رہا تھا تب چوڑیوں سے بھری کلائی اس کے سینے پہ آ گری۔ چوڑیوں کی کھنک دل کے تاروں پر جیسے دھند سی چھیڑ گئی تھی۔ وہ اس کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ گیا اور اس کی طرف نظر کیا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا سفید چہرہ چاندنی میں دھل رہا تھا، چاند بھی بادلوں کی اوٹ سے نکل کر جیسے انہی کے بیڈ روم میں جھانک رہا تھا۔ خوبصورت سرخ کٹاؤ دار ہونٹ اور چاندنی سے بدانے اس کے سینے سے گزرتا اس کے نیلا جارجٹ کا دوپٹہ بیڈ سے نیچے جھول رہا تھا۔ اس کا عاشق اس پہ پوری طرح جھک آیا تھا، لیکن لگتا تھا یہ پیاری شکل لڑکی نیند سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ جب ہی معاویہ نے ہاتھ سے دھیرے سے جھٹکا دیا تو وہ اپنی آنکھ آپس میں
ملے پلکوں سے جدا کیا، تم نے مجھے جگایا نہیں، ہر طرف سے سخت پہرا لگا کر بتایا گیا کہ وہ اریسٹ ہو چکی ہے۔ وہ آپ کافی تھکے ہوئے تھے نا؟ تھکن تو تم ویسے بھی ختم کر سکتی تھیں۔ ساتھ میں وہ اپنا دباؤ ڈال رہا تھا۔ چوٹی سے نکل کر جھانکتے مٹھیاں سے گرے گجرے گلے میں پڑے تھے، جس کی خوشبو چومنے وہ گجروں پر جھک آیا تھا، جس پر اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ اسے کیا پتا تھا یہ الفت کے سمندر یوں ہی مارتے آئے گا۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا۔ اس کی اس طرح کی قربت پر وہ بری طرح کنفیوز ہونے لگی۔ معاویہ اسے پرشوق نگاہوں سے اس کا چہرہ پوری طرح اپنی نظروں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ ہاں ہٹیں آپ، وہ مہندی والے ہاتھ اس سے چھڑاتے سینے پہ رکھ کر اسے دور کیا۔ پر کہاں؟ اس ٹکراؤ سے تو اس کی سوکھی ہوئی مہندی جاگنے لگی، مگر کیوں؟ اس کے اس قدر حیا کی لالی سے وہ لطف اٹھا رہا تھا، اور شفا کبھی پلکیں اٹھا لیتی تو کبھی گرا لیتی۔ آپ تنگ کر رہے ہیں، وہ ایک ادا سے بولی، جس پر معاویہ فدا ہونے والے انداز میں اس کے نازک سے بدن کو اور سختی سے بھینچ لیا۔ جو کچھ بھی کروں جلدی کر دوں نا، ورنہ تم مجھے تنگ کرو گی۔ وہ بری طرح شرما کر اپنے ہونٹوں کو ایک ادا سے بھینچتی آنکھیں موند گئی۔ معاویہ دھیرے سے مسکرا دیا اور وہ کراہ اٹھی، کیونکہ وہ اس کے بازوؤں کے حلقے میں جکڑتی جا رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ اس وقت دنیا سے بے خبر دونوں ہی اپنی محبت میں اس قدر گم تھے کہ وہ اس کی نگاہوں سے ملنے والی شکایتی پیغام کو دور کرتا وہ دھیرے سے اپنا چہرہ اس کے سینے پہ رکھ گیا، جس پہ شفا کو یوں لگنے لگا جیسے دھڑکنیں تھم گئی ہیں اور دنیا ٹھہر گئی ہے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول الفت کا خزینہ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ بہت مشکل ہوئی اس کو ریڈ کرنے میں، جیسا میں نے بیچ میں شاید بتایا کہ ایک تو یہ تھا میسیج والی رائٹنگ میں، اور دوسرا ظاہری سی بات ہے ایون اگر پاکستانی لوگ بھی میسیج ٹائپنگ کرتے ہیں تو سب کا لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو لکھنے والے انڈینز تھے، تو انڈینز کے طریقے اور ہمارے طریقے میں تو ویسے ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جو میں اٹکی ہوں، بار بار دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی، وہ صرف اس وجہ سے تھا۔ باقی ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی اسٹوری۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.